بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق اور انسانوں کی زندگی اس انداز سے بنائی اور پیدا فرمائی ہے کہ ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اس وقت سے لے کر جب وہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے اس وقت تک ہر انسان بن جائے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے، ہر انسان بگڑ جائے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. انسانوں میں سے بھی بہت سارے بندے پیدا ہوتے ہی اس بچے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس پر غمی آتی ہے، اس پر خوشی آتی ہے، اس پر کامیابی آتی ہے، اس پر ناکامی آتی ہے، مختلف حالات سے وہ بچہ گزرتے اپنی زندگی کو مکمل کرتا ہے. ان تمام زندگی کے احوال کے اندر بہت ساری طاقتیں اس کو بگاڑنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں اور بہت ساری روحانی طاقتیں، فرشتے بھی اور بہت سارے نیک بندے بھی اس کو بنانے اور اس کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ بچے کے کان میں آذان دی جائے، دائیں کان میں آذان دی جائے، بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے. اور آذان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان کے اندر ایک سپارہ پڑھ دیا جائے، سورہ یاسین پڑھ دی جائے اور بہت سارا قرآن کا حصہ پڑھ دیا جائے. یہ حکم نہیں ہے، اس لیے کہ آذان ایک ایسا اللہ کا حکم ہے جس کو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، مکمل دعوت بتایا گیا. اس آذان کے اندر اللہ کی عظمت بھی ہے، اس آذان کے اندر اس چیز کا بھی بیان ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، اور اس بات کا بھی اعلان ہے کہ کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہے. کامیابی کی طرف بھی دعوت ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بھی ہے. لہٰذا دائیں کان میں آذان پڑھی جاتی ہے اور بائیں کان کے اندر تکبیر پڑھ کر پیدا ہوتے ہی پہلا سبق بچے کو یہ دیا جاتا ہے کہ تکبیر ہو چکی ہے، اور تکبیر کے بعد جتنا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نماز کے کھڑے ہونے میں، اتنی سی زندگی تم لے کر آئے ہو. تو پیدا ہوتے ہی یہ کوشش اللہ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا، یہ کوشش شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ اس کی درستگی ہو جائے،
اس کا عقیدہ درست ہو جائے، اس کے اعمال درست ہو جائیں، اس کی زندگی بہترین بن جائے، اور پھر یہ دنیا چھوڑ کر جائے تو یہ جنت کے اندر پہنچ جائے، پیدا ہوتے ہی اس چیز کی کوشش ہو جاتی ہے، اور پیدا ہوتے ہی شیطان بھی اس بچے پر اپنی کوشش کو شروع کر دیتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، سیاح المولود نزغۃ الشیطان، بچہ پیدا ہوتے ہی جو ایک چیخ مارتا ہے اور روتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ رونا شیطان کی انگلی مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی شیطان سب سے پہلے آ کر اس کو ایک زور سے انگلی مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے، روتا ہے، اور شیطان اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے، میں نے کسی حالت میں تجھ سے الگ نہیں ہونا ہے، میں نے تجھے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور مجھے مہلت ملی ہی اس لیے ہے، اور اللہ سے میں نے مہلت مانگی اس لیے ہے کہ میں تجھے جنت تک نہ پہنچنے دوں، اور میں تجھے ہر قدم کے اوپر گمراہ کرتا چلا جاؤں۔ میں نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو شیطان بھی پیدا ہوتے ہی بچے کو آ کر یہ بتا دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عظمت بھی اس کے کان میں بتا دی جائے، اس لیے کہ یہ ایک نظام ہے جو اس کی زندگی کے آخری سانس تک چلنا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں یہ نہ ہو کہ اس بندے کی اصلاح کی یا اس بندے کے بگاڑنے کی کوششیں موقوف ہو جائیں۔ کسی بندے کی زندگی میں ایک لمحہ، ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ ہرگز ایسا نہیں آتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ اس مہینے کے اندر اور اس دن کے اندر اور اس ہفتے اور اس لمحے کے اندر مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا اور کوئی میری اصلاح کی کوشش نہیں کر سکے گا۔ پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک دونوں طاقتیں، شیطانی طاقتیں بھی اور فرشتے کی طاقت بھی، اس بندے کو بگاڑنے کے لیے شیطانی طاقتیں، اور اس کی اصلاح اور درستگی کے لیے فرشتوں کی اور اللہ پاک کے نیک بندوں کی پوری طاقتیں اس پر خرچ ہوتی رہتی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علامت فرمائی کہ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت تمہارے اوپر کون سی محنت ہو رہی ہے اور کس کا غلبہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ لمت الملک و لمت الشیطان، شیطان کی بھی کوشش ہے اور فرشتے کی بھی کوشش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ شیطان تمہارے سامنے حق کو جھٹلاتا رہتا ہے۔ او جی چھوڑیں، کون سی قیامت، وہ قبر کی کس نے دیکھا ہے؟ کسی مردے نے آ کر بتایا کبھی قبر میں یہ ہوتا ہے؟ پتہ نہیں گھڑی گھڑائی باتیں ہیں، پتہ نہیں سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں، ایسے کہہ دیا گیا ہے اور ڈرانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اللہ اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، کسی کو جہنم میں تھوڑی پھینکیں گے۔ اس طریقے سے حق کی باتوں کو جھٹلانا، یہ شیطان انسان کے دل میں ہر آن ہر گھڑی بھرتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، اور فرشتہ اپنی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایعادم بالحق، وہ حق کی باتیں اس کو بتاتا ہے۔ جنت حق ہے، قبر حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ انسان وہاں اکیلا ہوتا ہے، وہاں صرف اعمال کام آتے ہیں۔ مسلسل محنت فرشتہ بھی اس بندے پر کرتا رہتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے جو آدمی یہ محسوس کیا کرے کہ اس کے دل کے اندر حق کی تکذیب پیدا ہو رہی ہے اور وہ بندہ ان چیزوں سے دور ہو رہا ہے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وہ سمجھ لیا کرے کہ اس وقت شیطان اس پر غالب ہے، شیطان کی محنت اس پر چل رہی ہے۔ فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا۔ اور اگر تم میں سے کوئی آدمی محسوس کرے کہ اس کے دل کے اندر حق آ رہا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی عظمت پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے دل کے اندر مرنے کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے دل کے اندر اس کی موت اس کے سامنے آ رہی ہے، یہ خیالات اس کے اندر آتے ہیں، وہ یہ سمجھے فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے
کہ اس وقت فرشتے کی محنت اس پر ہو رہی ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک، ہر دنیا میں آنے والا بچہ سوائے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے کہ وہ معصوم ہیں۔ اللہ نے ان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ کوئی نبی کبھی کوئی غلط کام ان سے نہیں ہوتا، نہ نبوت سے پہلے ہوتا ہے، نہ نبوت کے بعد میں ہوتا ہے، نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے، نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بنایا ہی معصوم ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے علاوہ ہر بندے پر محنت ہوتی ہے، اور پہلے سانس سے یہ محنت شروع ہوتی ہے، آخری سانس تک یہ محنت چلتی ہے۔ ایک محنت ہوتی ہے اس کو درست کرنے کی، اور ایک محنت اس پر ہوتی ہے اس کو بگاڑنے کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت دنیا سے تشریف لے جاتے وقت چند لمحات پہلے غشی ہوتی ہے، اور غشی کے اندر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور زبان سے فرماتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لوگ بڑے حیران ہیں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں ابھی نہیں؟ پھر تھوڑا سا ہوش آتا ہے، لوگ جو موجود ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا فرما رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ کہا شیطان میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ احمد بچ گئے مجھ سے بچ گئے، اور میں اس کے جواب میں کہتا ہوں ابھی نہیں، ابھی میرے سانس باقی ہیں، آخری سانس تک تیرا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ تو کس وقت کس کو گمراہ کر دے۔ آخری سانس تک شیطان کی محنت ہوتی ہے، اور آخری سانس تک فرشتے کی محنت ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب جدا ہو گئے اور بہت لمبا زمانہ جدا رہے، آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی رو رو کر، اور جس دن وہ خوشخبری سنانے والا خوشخبری لے کر آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے اور انہوں نے یہ کرتا بھیجا ہے، جب یہ خوشخبری پہنچی کرتا آنکھوں کے ساتھ لگایا، اللہ نے بینائی کو واپس کر دیا۔ اس خوشخبری سنانے والے کو کہا کہ میں تجھے سب سے بڑی دعا دیتا ہوں، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تیرا خاتمہ ایمان پر کرے۔ یہ سب سے بڑی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خوشخبری لانے والے بندے سے فرمائی تھی۔ تو بہرحال ہر انسان پر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک، دونوں قسم کی محنتیں مسلسل ہر بندے پر ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تقوی، طہارت، بزرگی، نیک اعمال کا اہتمام کرنا کرتے کتنا ہی اونچا ہو جائے اور کتنے ہی اونچے سے اونچا درجہ حاصل کر لے اور ولایت کی آخری سیڑھی پر بھی پہنچ جائے، پھر بھی خطرہ موجود ہے شیطان کا، پھر بھی خطرہ موجود ہے۔ جب تک اس کے اندر سانس موجود ہے خطرات موجود ہیں، کہیں بہک نہ جائے، کہیں پھسل نہ جائے، کہیں گر نہ جائے، کہیں آخری جاتے جاتے کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ ہر بندہ جب تک مر نہیں جاتا کلمہ پڑھ کر، اس کے ساتھ خطرات موجود ہیں۔ اور ایک آدمی کتنا ہی برا ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، کوئی گناہ اس نے نہ چھوڑا ہو، ہر گناہ کو کر لینے والا وہ بندہ ہو، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا برا آدمی وہ شمار کیا جاتا ہو، جب تک زندگی موجود ہے، امید موجود ہے، شاید یہ توبہ کر لے اور شاید اللہ پاک اس کو قبول فرما لے اور شاید اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ بہرحال ایک بات ہر بندے نے یہ سامنے رکھنی ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی مستثنا نہیں ہے۔ پہلا سانس جب ہم نے اس دنیا کے اندر لیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر آخری سانس جو ہمارا نکلنا ہے اس وقت تک، دونوں طرح کی محنتیں ہر بندے پر مسلسل ہو رہی ہیں۔ ایک بات۔ اگلی بات، اللہ رب العزت نے جیسے یہ نظام بنایا ہے کہ اللہ پاک نے ہر بندے پر محنت کے دونوں چیزوں کو اجازت دی ہے اس پر محنت کرنے کی، اللہ پاک کا یہ بھی اٹل فیصلہ ہے، اور اللہ پاک نے یہ طے کر لیا ہے کہ دونوں طاقتیں، روحانی طاقت بھی، شیطانی طاقت بھی، اصلاح کرنے والی طاقت بھی اور گمراہ کرنے والی طاقت بھی، دونوں طاقتیں محنت کرتی رہیں گی، لیکن کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ زبردستی اس کو ہدایت دے دیں یا زبردستی اس کو گمراہ کر دیں۔ دونوں کے ذمے صرف محنت کا کرنا ہے۔ اب یہ بندہ ہدایت کو قبول کرتا ہے یا گمراہی کو قبول کرتا ہے، اس کا اختیار اس بندے کو خود کو دیا گیا۔ شیطان سارا زور لگا لے
اور جتنے اس کے اولیاء الشیطان ہیں سب کو اپنے ساتھ ملا لے، اور جتنا مکر و فریب اس کے پاس موجود ہے وہ سارے کا سارا خرچ کر لے، اس کے باوجود اللہ پاک نے اس کو اس کا اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو گمراہ کر سکے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات رات دن محنت فرماتے رہے اور کسی بندے کے لیے 100 دفعہ اٹھ کر دعائیں مانگتے رہے، پھر بھی بعض بندے ہدایت سے محروم رہے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ اٹل فیصلہ ہے، من ضل فانما یضل لنفسی، جو گمراہ ہوگا گمراہی اس کے اپنے اختیار کی وجہ سے ہوگی، جو ہدایت پائے گا ہدایت اس کے اپنے اختیار کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ پاک نے نہ اس طاقت کو اتنا اختیار دیا کہ زبردستی اس کو ٹھیک کر دیں، نہ اس طاقت کو اتنا اختیار دیا کہ زبردستی اس بندے کو گمراہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک لمبی حدیث ہے، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی کے گھر میں ہم رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بہت سارے، کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ باہر سے آنے والا کون ہے؟ یہ شیطان ہے، ابلیس ہے، اور آج اس کو فرشتے جکڑ کر اور بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میرے سامنے لے کر آئے ہیں۔ جا کر دروازہ کھولا گیا، سامنے ایک بہت مکروہ شکل کے اندر اور بہت بدصورت قسم کی ایک شکل کے اندر شیطان سامنے موجود تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، میں کوئی مرضی سے نہیں آیا ہوں، مجھے زبردستی جکڑ کر باندھ کر اللہ کے حکم سے لایا گیا ہے، اور آج اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا اور مجھے مجبور کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کریں صحیح جواب دینا۔ آج میں جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہوں، یا رسول اللہ جو آپ پوچھیں گے میں بالکل صحیح بتاؤں گا اور بالکل درست بات آپ کا جواب دوں گا، جھوٹ بولنے پر آج مجھے قدرت نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بہت ساری باتیں پوچھیں، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جملہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں پوری انسانیت میں سب سے زیادہ برا آدمی کون لگتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے وہ نوجوان بہت برا لگتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے مجھے اس نوجوان پر جو جوانی کے حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ اللہ کو اتنا رحم آتا ہے کہ یہ بندہ جوان ہے، اس کے اندر بھی مستیاں موجود ہیں، یہ دوسرے نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہے، خواہشات یہ بھی پوری کر سکتا ہے، اس کے سامنے بھی دروازے کھلے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس نوجوان کے دل کے اندر ایسا ہے کہ یہ جوانی کی حالت میں اس کے آنسو بہ رہے ہیں اور یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ جوانی کی حالت میں جو نوجوان اللہ کی عبادت کرتا ہے مجھے اس پر بڑا غصہ آتا ہے اور میرا کوئی مکر و فریب اس کے اوپر نہیں چلتا۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ اے پیغمبری، پیغمبروں کا یہ طریقہ ہے کہ جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ آج تک جو میں نے دعائیں مانگی ہیں ان نوجوانوں کے صدقے سے میری دعا کو قبول فرما لے جو نوجوان جوانی کی حالت میں تیری عبادت کرتے ہیں۔ 7 آدمی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے 7 آدمیوں کو، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک وہ نوجوان ہے جو جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس پر شیطانی قوتیں اثر کرتی ہیں، اپنی طرف بلاتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کسی کا جواب نہیں دینا، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ یہ نوجوان اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ لمبی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ سب سے زیادہ غصہ کس پر آتا ہے؟ کہا جی اس نوجوان پر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ موجود تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابلیس کہنے لگا کہ جی ان کے اوپر تو میرا کوئی داؤ زمانے جاہلیت میں نہیں چلا تو آج کیسے چلے گا؟ یہ تو وہ آدمی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں نے ان سے کبھی صلہ رحمی کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں کیا، زمانے جاہلیت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، زمانے جاہلیت میں ان کا دل بڑا پاک صاف تھا، زمانے جاہلیت کے اندر کبھی شراب نہیں پی، زمانے جاہلیت کے اندر کبھی کسی بت کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا، زمانے جاہلیت پر ان پر میرا کوئی داؤ نہیں چلا، آج میں ان کے اوپر کیسے حملہ کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا جی یہ تو جس راستے سے چلتے ہیں میں تو بھاگ جاتا
جاتا ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، کہنے لگا کہ جی ان سے تو مجھے بڑی شرم آتی ہے، ان سے تو اللہ کے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا میں اس پر تیار ہوں، یہ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، نہ یہ مجھے کوئی تنگ کریں، ان کی وجہ سے تو میں مر جاتا ہوں، میرے اوپر یہ بڑا زوردار حملہ کرتے ہیں، نہ یہ میرے اوپر حملہ کریں نہ میں ان کو کچھ کہوں، میں تیار ہوں ان کے ساتھ معاہدہ کرنے پر۔ رسول پاک علیہ السلام نے اور بہت ساری باتیں پوچھی، بہت لمبی حدیث ہے۔ اخیر کے اندر ابلیس نے کہا، یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں کہ سب کو ہدایت مل جائے، اگر ہدایت اللہ آپ کے ہاتھ میں دے دیتا، پوری دنیا کے اندر قیامت تک کوئی بندہ گمراہ نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تڑپ یہ ہے، آپ رات دن آنسو بہاتے ہیں، آپ کوشش فرماتے ہیں، آپ ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہے نہیں، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اگر آپ کے قبضے کے اندر ہوتی کوئی گمراہ نہ ہوتا، اور گمراہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر یہ اختیار مجھے ہوتا میں کسی ایک بندے کو بھی جنت تک نہ پہنچنے دیتا۔ دو باتیں، پہلی بات، پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ہر انسان پر اس کے درست کرنے کی اور اس کو بگاڑنے کی مسلسل کوششیں ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے مستثنا ہوں، میں اس سے الگ ہوں۔ ہر آن ہر گھڑی ہر بندے پر مسلسل کوششیں ہیں، انسانوں کی طرف سے بھی اور شیاطین کی طرف سے بھی، کہ اس کو گمراہ کر دیا جائے۔ ہر انسان پر مسلسل کوششیں ہیں، انسانوں کی طرف سے بھی، اللہ رسول کی طرف سے بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی، کہ یہ جنت میں پہنچ جائے، اس کا ایمان درست رہ جائے، اس کے اعمال ٹھیک رہ جائیں، یہ بندہ اللہ کو راضی کر کے چلا جائے۔ مسلسل محنتیں ہیں، آخری سانس تک دونوں طرح کی محنتیں ہوتی ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں محنت کرنے والوں کو محنت کا پورا اختیار اللہ کی طرف سے ملا ہے، لیکن کسی بندے پر زبردستی ٹھونس دینے کا اختیار دونوں کو نہیں ہے۔ نہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات زبردستی کسی کو ہدایت دیتے ہیں، نہ شیطان زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ دونوں کے ذمے کوشش ہے، دونوں محنت کرتے ہیں۔ اب اس بندے کا اپنا اختیار ہے کہ کس کی مانتا ہے اور کس کی قبول کرتا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا کی مصیبتیں بہت ساری قوموں پر نازل فرمائیں، عذاب بھیجا، تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کی طاقت اور قوت کے باوجود ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ ان کے پاس ملک تھا پھر بھی ان کو تباہ کیا، ان کے پاس طاقتیں نہیں پھر بھی ان کو نیست و نابود کر دیا۔ جہاں اللہ رب العزت ان چیزوں کو بیان فرماتے ہیں، وہاں اللہ پاک ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے دنیا میں بہت ساروں کو تباہ کیا ہے، کسی کو طوفان کے ساتھ، کسی کو اوپر پتھروں کی بارش برسا کر، کسی کو زمین میں تہس نہس کر دیا، دھنسا دیا زمین کے اندر۔ عذاب مختلف صورتوں کے آئے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں تباہ کرنا چاہتے تھے، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ہم ان کو باقی رکھنا چاہتے تھے، ان کی نعمتیں بڑھانا چاہتے تھے، اور بھی ان کو دینا چاہتے تھے۔ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ بدبخت خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کسی بندہ، جو بندہ مصیبت میں پھنستا ہے، جو بندہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے، کسی دنیا کی مصیبت میں پھنستا ہے، ہرگز اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرے۔ اس کے اپنے گناہ کی سزا ہے، اس کی اپنی نافرمانی کی سزا ہے۔ وہ جو دین کو چھوڑ کر چلتا ہے، اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کو نعمت دیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں، واپس لینے کے لیے نہیں دیتے۔ یہ بے قدری کرتا ہے تو چھین لی جاتی ہے۔ کسی کو صحت ملتی ہے تو اللہ پاک اس کی قدر چاہتے ہیں، کسی کو اللہ پاک جوانی دیتے ہیں اس کی قدر چاہتے ہیں، کسی کو زندگی دیتے ہیں اس کی قدر چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، چھین لی جاتی ہے، ذلت اور رسوائی مسلط ہوتی ہے، اور یہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ظلم نہیں کر رہا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔
قرآن پاک کے اندر وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون کئی دفعہ فرمایا وما ظلمونا ولکن انفسہم یظلمون، یہ بھی فرمایا وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، یہ بھی فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ مختلف انداز سے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ زیادتی ہم ہرگز نہیں کرتے، زیادتی یہ خود کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی۔ آخرت میں پہنچ گئے، ہم میں سے ہر بندے نے آخرت میں پہنچ جانا ہے، اب سب کے سب مر گئے، میدان حشر کے اندر پہنچ گئے۔ اللہ وہاں کے بارے میں بھی فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یاد رکھنا میں کسی کے اوپر ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کروں گا۔ جتنی ذلتیں ہیں، جتنی رسوائیاں ہیں، جتنی جہنم کی مصیبتیں ہیں، جتنی جہنم کے سانپ اور بچھو ہیں، جتنا جہنم کا دھواں اور آگ ہے، جتنی جہنم کے اندر کے عذابات ہیں، وہ سب کے سب ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر میں قیامت والے دن کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ کوئی بندہ مظلوم بن کر جہنم میں نہیں جائے گا، ظالم بن کر جائے گا۔ جو جائے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا ہے، اس نے خود کفر اور شرک کو اختیار کیا ہے، اس نے خود اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کو پتہ تھا پھر وہ بے دینی کو اختیار کر کے پہنچا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ بھی اللہ نے فرمایا۔ کہیں فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ شَيْئًا، ذرہ، ایک ذرے کا کروڑواں حصہ جو ہو سکتا ہے اس کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فتیل کھجور کی گٹھلی، کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس گٹھلی کو اٹھا کر دیکھیں، وہ ایک اس کا آگے والا حصہ، آگے والے حصے میں ایک لکیر ہوتی ہے، اس لکیر کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کو فتیل کہتے ہیں۔ اس دھاگے کو یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، ہر بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا، پڑھو اپنے نامہ اعمال، وہ ہر آدمی اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فتیل، وہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ایک لکیر ہے، اس لکیر کے اندر باریک سا ایک جھلی اور دھاگا ہے، اس کے برابر بھی ہم ظلم نہیں کریں گے، اس کے برابر بھی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ نَقِيرًا، نقیر عربی زبان میں کھجور کی گٹھلی کا جو پیچھے والا حصہ، اس میں ایک باریک سا نقطہ ہوتا ہے، گول سا ابری ہوئی باریک سا گول سا ایک نشان ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا بھی میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ کتنے انداز سے فرمایا لا یظلم مثقال ذرہ، لا تظلمون فتیلا ولا یظلمون نقیرا ولا یظلمون شیئا۔ نہ دنیا کے اندر اللہ نے کسی پر ظلم کیا ہے، نہ آخرت کے اندر اللہ کسی پر ظلم کریں گے۔ یہ جو بندہ گمراہ ہوا تھا، اس نے جو نافرمانی کی تھی، اس نے اپنے اختیار سے کی تھی، اپنی مرضی سے کی تھی، اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ کی تھی۔ یہ بے حیائی کے راستے پر خود چلا تھا، یہ کفر کے راستوں پر خود چلا تھا، نافرمانی اس نے خود اختیار کی تھی۔ لہٰذا اللہ پاک اگر کوئی مصیبت دنیا کے اندر آتی ہے اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، اگر قبر میں آتی ہے اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، میدان حشر میں ذلت ہے اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، جہنم کے اندر کی ذلتیں اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہیں۔ تین باتیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک ہر بندے پر دونوں محنتیں ہوں گی، اس کو ٹھیک کرنے کی بھی، اس کو بگاڑنے کی بھی۔ دوسری چیز، دونوں محنت کرنے والوں کو محنت کا اختیار ہے، زبردستی بدل دینے کا اختیار نہیں ہے۔ تیسری چیز، اسی وجہ سے چونکہ اختیار بندے کا خود کا ہے، اس لیے جو اس کے اوپر مصیبت اور ذلت ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تین باتیں۔ چوتھی چیز، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم قبر کو مانتے ہیں، قبر کے اندر کی ساری چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں ہمارا ایمان ہے کہ درست ہیں۔ ہماری سب کی کوشش اور محنت یہ ہونی چاہیے کہ نہ تو ہم نے بگڑنا ہے نہ ہم نے کسی کو بگاڑنا ہے، ہم نے خود بھی ٹھیک ہونا ہے، ہم نے دوسروں کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اس دو جملے یاد رہنے چاہیے۔
ہم نے خود بھی درست ہونا ہے، ہم نے خود بھی ایمان سیکھنا ہے، ہم نے خود بھی سنتوں پر چلنا ہے، ہم نے خود بھی اپنی آخرت کو بنانا ہے، ہم نے خود بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے خود بھی اپنی جنت کو بنانا ہے، اور جہاں جہاں تک ہمارا بس چلے گا ہم نے ہر ایک کی آخرت بنانی ہے، ہر ایک کو ہم نے تیار کرنا ہے، ہر ایک کو سنت سکھانی ہے، ہر ایک کو دین پر لانے کی کوشش اور محنت کرنی ہے، اور ہم نے خود نہیں بگڑنا، ہم نے خود جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے خود کوئی غلط کام نہیں کرنا، ہم نے رسول پاک علیہ السلام کے خلاف نہیں چلنا، ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور جہاں تک ہمارا بس چلے گا ہم لوگوں کو روکتے رہیں گے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر جہاں یہ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جو بندے اس نیت کے ساتھ چلتے ہیں کہ ہم نے دین پھیلانا ہے اور لوگوں پر محنت کرنی ہے، ایک وقت آتا ہے وہ صبر کرتے کرتے اس سطح پر پہنچتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو امام بنا لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، امامت کا مقام اور امامت کا منصب ان کو دیتے ہیں۔ قیامت والے دن ان کے پیچھے لاکھوں بندے ہوں گے، ہزاروں بندے ہوں گے جو ان کی وجہ سے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ یہ بھی اللہ پاک کا احسان ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور اس کے برعکس یہ بھی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ کچھ بدبخت، بد نصیب اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا کام دوسروں کو بگاڑنا، دین سے دور کرنا، دوسروں کے اندر گمراہی کو پیدا کرنا، سنتوں کو توڑوانا، دین سے روکنا، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ جب چلتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں اس کام کو، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ ان کو امامت کا درجہ دیتے ہیں، اور یہ امامت وہی ہے جو شیطان کے پاس ہے۔ یہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے کے لیے امام بن جاتے ہیں، بہت اونچے کا درجہ ان کو ملتا ہے، پھر ان کے پیچھے کروڑوں لاکھوں بندے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ جتنے پیچھے چلے ہیں قیامت والے دن کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، جب تک دنیا باقی رہے گی یہ تو مر مرا کر ختم ہو جائیں گے، لیکن ان پر لعنت کا سلسلہ ہم باقی رکھیں گے، باقی رہے۔ آج بھی فرعون پر لعنت ہم کرتے ہیں، قارون پر ہم لعنت کرتے ہیں، ہم بھی ابو لہب پر لعنت کرتے ہیں، ہم لوگ ان شیاطین پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں سے واقف نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کا وعدہ ہے، جن کو اللہ پاک جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کرتے کرتے پھر اللہ پاک ان کو ایک ایسا درجہ بنا دیتے ہیں کہ یہ جہنم کے مقتدا جہنم کی طرف لے جانے والے بن جاتے ہیں، نہ ان کی مدد ہوگی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، پھر ہر بندہ ان پر لعنت کرے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت والے دن ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو پھینک دیا جائے گا۔ ہم سب نے کوشش کرنی ہے، یہ صرف کوئی کہنے کی یا سننے کی باتیں نہیں ہیں بھائی، بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑی۔ اس کے اندر کوشش کریں کہ ہماری اولادیں جس کے ہم ذمہ دار ہیں وہ درست ہوں، ہمارا گھر جس کا میں ذمہ دار ہوں میں اپنی پوری کوشش کروں کہ وہ درست ہو، میری اپنی ذات جس کا میں ذمہ دار ہوں میں اس پر کوشش کروں کہ وہ ٹھیک ہو۔ میرے گھر کے اندر ہر دنیا کی چیز کا پتہ ہے، میرے بیٹے نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اس سے میں بے خبر ہوں، میرے گھر کے اندر کتنے دین کو دھکے دے کر نکالا جاتا ہے میں بے خبر ہوں اس چیز سے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے سامنے ہمارے نبی کی سنتیں چھوٹتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، روندی جاتی ہیں، میری آنکھ سے آنسو کیوں نہیں نکلتا؟ میرے دل کے اندر آہو بکا پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ میری بھوک ختم کیوں نہیں ہوتی؟ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کی سنتیں میرے گھر کے اندر ٹوٹتی ہیں، یہ کس نے دیکھنا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس انداز سے زندگی گزاری کہ ہر بندے کے بن جانے سے ان کو خوشی ہوتی ہے، اور ہر بندے کے بگڑ جانے سے ان کو رونا آتا تھا۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے اس کا ایک ذرہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔